راستے میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت نہ دیں. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم محفوظ ہوں گے. خدا نہ خواستہ پاکستان کی معیشت ڈوبے گی تو کوئی تقسیم نہیں ہوگی کہ ایک جماعت کے لوگ ڈوبیں گے دوسرے جماعت کے لوگ نہیں ڈوبیں گے. پوری قوم خدا نہ خواستہ ڈوبے گی. تو اس وقت ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ہمیں انتشار اور فساد سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگلے 10 سالوں کے لیے پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اس ملک کے ایکسپورٹس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا جس میں چین قیادت نے پاکستان کی مدد کرنے کا بھرپور یقین دلایا. ابھی چین کا وفد ماہرین کا پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جو صدر شی جن پنگ نے بھیجا ہے کہ آپ پاکستان کے مختلف شعبوں میں جا کے جائزہ لیں کہ ہم کس طرح پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم بہت بڑی ذمہ داری کے مقام پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے ان موقعوں کا فائدہ نہ اٹھایا تو پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری نظر آج پہ نہیں کل پہ نہیں 2047 پہ ہونی چاہیے جب پاکستان 100 سال کی آزادی کا جشن منائے گا اور ہمارا ہمسایہ ملک بھی بنائے گا. اور ہم نے 2047 میں انشاءاللہ تعالی ثابت کرنا ہے کہ پاکستان بھارت سے تیز ترقی کرنے کا اہل ہے. ہمارا بزنس مین دنیا میں بہترین مصنوعات بنا کے پیش کرنے کا اہل ہے. ہمارا بزنس مین میڈ ان پاکستان کو میڈ ان جاپان کی طرح میڈ ان ملیشیا کی طرح میڈ ان چائنا کی طرح ایک برانڈ بنا کے پیش کرنے کا اہل ہے. اور میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ تعالی پوری مدد کرے گی پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کی. چونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر ہی ملک کی ترقی کا انجن ہے. چونکہ حکومت کے پاس اب بجٹ خالی ہو چکا ہے. حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ تنخواہوں اور پینشنوں کا بوجھ اٹھا سکے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں قرضوں کے ایسے جال میں دھنسا دیا گیا ہے کہ حکومت کے تمام جو محاصل ہیں ریونیوز ہیں وہ صرف قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی پورے نہیں پڑتے. اس صورتحال سے اگر نکلنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاکستان کی پیداوار کو بڑھائیں, ہم پاکستان کی ایگریکلچر میں ویلیو ایڈیشن کریں, ہم پاکستان کی انڈسٹری کو ترقی دیں اور پاکستان کی مصنوعات کو پوری دنیا کی منڈیوں میں لے جا کر پاکستان کے پرچم کو اور برانڈ کو متعارف کرائیں. اور ہم $100 ارب کا ہدف جو ہے ایکسپورٹس میں اسے جلد از جلد حاصل کریں. جس دن ہم نے $100 ارب کا ایکسپورٹ کر لیا اگلا $100 خود بخود دوڑ کے ہمارے پاس آئے گا. چونکہ سب سے اہم کام فرسٹ $100 بلین ہیں. جس دن ہم نے وہ تھریش ہولڈ کراس کیا پھر آپ دیکھیں گے کس تیزی کے ساتھ ہم ترقی کریں گے. تو میں ایک بار پھر تمام شرکاء کو اور آرگنائزرز کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایکسپورٹس کے لیے حکومت پوری طرح پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر جو ہماری اس وقت مشکلات ہیں کچھ بندشیں ہیں چونکہ ہم ایک IMF کے پروگرام میں ہیں لیکن یہ ایک 3 سال کا ہمپ ہے, ایک 3 سال کا جسے کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا چڑھائی ہے جسے ہم نے چڑھنا ہے. لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس ملک کو ہمیشہ کے لیے IMF کی غلامی سے بھی آزاد کریں گے اور اپنے زور بازو کے ساتھ اپنی پیداوار کے ذریعے اپنے برآمدات کے ذریعے اس ملک کو اس مقام پہ کھڑا کریں گے کہ جب ہمیں کبھی کسی کے آگے امداد نہ مانگنی پڑے بلکہ پاکستان دوسروں کی مدد کرنے والا ملک جی بہت جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بجلی کا مسئلہ درپیش ہے اسے سمجھنا ضروری ہے.
2000 سے لے کے 2013 کے درمیان پاکستان